السلام علیکم، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں صدف یاسر۔ تو بات کریں گے سیاسی ماحول کی، جو کہ کافی گرم نظر آ رہا ہے آج کل۔ دونوں جو ہیں، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، ان میں ایک جنگ چل رہی ہے۔ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی، اسی پر بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں نعیم دستگیر صاحب، ان سے بات کروں گی۔ تو نعیم صاحب، سٹارٹ آپ سے میں لے رہی ہوں، تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم، کون یہ جنگ جیتنے والا ہے؟ کیونکہ حکومت اپنی طرف سے کافی پر امید ہے اور ابھی تک یہی دعوے کر رہی ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس کو جنگ نہیں سمجھتا۔ موجودہ حکومت 3.5 سال سے زائد عرصہ سے اس ملک پر برسر اقتدار ہے، اور اس دور حکومت میں جو ریاست کا، جو عوام کا حال ہوا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں سمجھا ہے کہ ان کو اقتدار سے الگ کرنا ناگزیر ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن کی تمام جماعتیں، اگرچہ وہ ان کے اپنے اپنے منشور ہیں، مگر اس بات پر وہ متفق ہیں کہ موجودہ حکومت کا مزید اقتدار میں رہنا ریاست اور عوام دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہم نے یہ تحریک عدم اعتماد کی جو ہے نو کانفیڈنس موشن، یہ آئین کو بروئے کار لاتے ہوئے، جمہوریت اور آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا جمہوری حق استعمال کیا ہے، اور بلا شبہ یہ کامیاب ہوگی۔ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ حکومت کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ نمبر پورے ہیں، اور موجودہ وزیر اعظم کا جو طریقہ ہے کہ عدم اعتماد تو ان کے پاس آئی، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے اپنے چیف منسٹر کا انہوں نے دھڑم تختہ کر دیا، ان کی قربانی دے دی۔ یہ کہیں بھی اخلاقی اور سیاسی طور پر مناسب نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے آئین کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا اور سیاسی فروغ کے لیے ہی اقدامات اور فیصلے رہے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے ارکان بھی ہیں جو کہ شامل ہوئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اور ارکان بھی ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کو نہیں پسند کرتے، اب موو کرنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی جو اصل سیاسی جماعت تھی، اس کے تو یہ ممبرز ہے ہی نہیں ہیں۔ یہ مختلف الخیال اور متضاد سوچوں کے حامل نام نہاد الیکٹیبلز، جو ضیاء الحق کے دور میں گورنر جیلانی اور ان کے کرندوں کو انٹرویو دے کر عہدے اور سیاسی حیثیت اختیار کرتے تھے، ان کی کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے؟ وہ ادھر سے نکلیں گے ادھر چلے جائیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کے بیشتر لوگ ہیں جو ہمیں ڈیفینڈ کرتے تھے، قربان ہوتے تھے پیپلز پارٹی پر، ہمارے منشور پر، پھر ادھر چلے گئے۔ تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے انہیں چھوڑتے ہوئے؟ وہ ایک لمحہ لگائیں گے اور چھوڑ کے پھر ادھر آ جائیں گے۔ تو یہاں سے پھر واپس بھی جا سکتے ہیں، واپسی کا رستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں پر سیاسی جو پختگی ہے اس کو پروان چڑھنے کی بجائے اس کا ڈکلائن ہوا ہے۔ اس کی وجہ اس ملک کے ساتھ تجربے، جس طرح سے ہم عوام سے جاتے ہیں، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام میں گئی ہے، ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور عوام کی رائے کا ہی احترام کیا ہے۔ اسی طرح دیگر جماعتیں بھی اگر اس روش کو اختیار کریں تو یہ ملک سیاسی طور پر ایک مستحکم سفر پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اچھا، پہلے جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس تحریک کے حق میں نہیں تھی، اب چونکہ پیپلز پارٹی بھی ہے، تو کیا وجہ تھی کہ تب کیوں ساتھ نہیں دینا چاہتی تھی پیپلز پارٹی کی؟ یہ جو تحریک ہے اس کو ابھی نہیں پیش ہونا چاہیے۔ اس وقت فوری طور پر یہ تھا کہ ہمیں اقتدار کی ہوس ہے۔ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی اقتدار کی ہوس نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی نے اداروں کے استحکام کے لیے، جمہوریت کے استحکام کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے سوچا ہے اور عملی طور پر کام کیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے فوری طور پر اس کو گرانہ حکومت کو مناسب نہیں سمجھا۔ جمہوری تقاضوں اور روایات کے مطابق ایک سرٹن ٹائم ہم نے ان کو دیا۔ جب ہم نے دیکھا کہ آدھی سے زیادہ مدت گزر گئی ہے اور ملک کا دن بدن نقصان ہو رہا ہے، عوام پس رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے،
IMF کا قرضہ چڑھ رہا ہے, دفاع ہمارا کمزور ہو رہا ہے, کشمیر پہ موقف ہمارا ختم ہو چکا ہے, تو پھر ہم نے اس کو ناگزیر سمجھا. اچھا, کوئی پلاننگ بھی ہے آپ لوگوں کی؟ ڈیفینیٹلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی, عوام پس رہی تھی, اس لیے آپ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا. اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے, آپ لوگوں کے پاس پلان کیا ہے, کیسے یہ مہنگائی ختم کریں گے آپ لوگ؟ یہ کویسچن آف دا ٹائم ہے جو آپ نے کیا ہے. مہنگائی کو ختم کرنا یا کم کرنا یہ بھی کسی حد تک ممکن ہے, لیکن جو اکانومسٹ, جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں حکومت چلانے والے, یہ وہ کام کرتے ہیں. تو جو اگلی حکومت بنے گی یہ اس کی بالکل ذمہ داری ہوگی اور اس کو کرنا چاہیے, اور وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, وزیر اعظم کے لیے جو آپ لوگوں نے ایک نام سوچا ہے وہ شہباز شریف کا سوچا ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اپوزیشن جماعتیں جب اکٹھی ہوئیں, کیا سوچ کر یہ نام سامنے آیا؟ اگر ان کا نام, ابھی یہ کوئی حتمی نام نہیں ہے, اگر وہ نام آتا ہے تو یہ بھی جمہوری اصولوں کے عین مطابق بات ہوگی, کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی میں عددی لحاظ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوسری بڑی جماعت ہے, تو پھر یہ اسی کا حق ہوگا. مسلم لیگ نون, جیسے کہ ہاں, اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے, عمران خان تو یہی کہیں گے کہ سیاسی شہید کر دیا گیا, لیکن اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے اور شہباز شریف اس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے, تو کیا یہ نون لیگ کو بھی سیاسی شہید کرنا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اگلے الیکشنز میں پھر نون لیگ کا سامنے آنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ اگلے الیکشن میں سامنے آنا والی جو بات ہے, یہ تو الیکشن ہی بتائے گا کہ کیا, کون کس نے کیا ڈیلیور کیا اور اس کو کیا اس کا رزلٹ ملا. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا نا. مہنگائی کنٹرول کرنا یا کم کرنا, یا لوگوں کی آمدن اور وسائل کو بڑھانا, یہ دونوں میں سے کوئی ایک بات تو لازمی ہے نا جو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ بلاول بھٹو کے بارے میں بھی بتائیں, ان کے لیے کوئی ڈیزگنیشن سوچا ہوا ہے؟ جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے وزیر خارجہ جی بنانے کا سوچ رہے ہیں بلاول بھٹو کو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چیئرمین بلاول پاکستان کی سب سے بڑی اور خدائی مخلوق کی واحد سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں. ہمیں عہدوں کی یا وزارتوں کی ہوس نہیں ہے, نہ ان کا یہ کوئی ایسی سوچ ہے, نہ ہماری ایسی کوئی خواہش ہے. ہم اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک اور اس ملک کے سیاسی نظام کو مستحکم, مضبوط اور پائیدار بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم کام کریں گے. اچھا, کہیں آپ کو حکومت ڈری ہوئی نظر آتی ہے؟ کیونکہ اگر ابھی بھی دیکھا جائے جو حکومتی نمائندے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہو جائے جو ہونا ہے, ہم ابھی بھی پر امید ہیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ کامیاب نہیں ہونے والی. یہ تو کامیاب ہو چکی ہے. اگر ایسا نہیں تھا تو چیف منسٹر پنجاب کا ریزائن لینے کی کیا ضرورت تھی انہیں؟ بہت سیدھی سی بات ہے. ان کے پاس نمبر تھے, نہیں تھے تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں چودھری پرویز الہی صاحب کچھ ہمارے لیے کر گزریں گے. تو انہیں یہ سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, اب سب سے بڑے صوبے کا انہوں نے وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے. تو یہ نام سامنے آنا ٹھیک ہے؟ جن حالات میں آئے ہیں, سیاسی رواداری اور سیاست میں وزاداری کا جو تقاضا ہے یہ مناسب نہیں ہے. کوئی اور نام بہتر سمجھتے ہیں اس کی بجائے کہ بلیک میلنگ میں کوئی عہدہ دیا جائے یا لیا جائے؟ کوئی اور نام, اگر آپ لوگ اپوزیشن کے ذہن میں کوئی نام ایسا ہوگا جو وزیر اعلیٰ کے لیے صحیح ہے؟ دیکھیں جی, نام جو ہے وہ اس طرح سے قبل از وقت ہے کسی نام کا لینا, یہ تو پارلیمانی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. متحدہ اپوزیشن جو جس کو مناسب سمجھے گی اس شخص کا نام دے گی جو تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلے گا, اور صوبے میں جو ہے وہ امن و امان اور جو اس وقت صورتحال ہے باقی نظام کے فیلئر کی, اس کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو. اچھا, فرض کر لیں اگر یہ تحریک, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو ہی گئی ہے تحریک, کبھی ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اگر بالفرض یہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے, کیا لایا عمل ہوگا اپوزیشن کا؟ اگر بظاہر اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے, اگر ہو جاتی ہے تو پیپلز پارٹی اپنا سیاسی اور جمہوری کردار آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے گی. اچھا, کچھ عوام کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عوام بھی اس طرح سے سپورٹ کر رہی ہے اپوزیشن کو, یا یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو عمران خان کی مقبولیت ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر ان کے جلسے کو ہم دیکھیں وہاں پر کافی لوگ نظر آئے ہیں, جیسے اپوزیشن لوگ اکٹھے کر رہی ہے ویسے ہی ہمیں عمران خان کے جلسے میں بھی ویسے ہی لوگ نظر آئے ہیں. عمران کے جلسے میں یہاں فیصل آباد سے دیکھ لیں کہ پورا FDA, پوری میونسپل کارپوریشن, پورا واسطہ, تمام ملازمین, تمام اساتذہ, تمام سرکاری ملازمین وہاں گئے ہیں, اور جس طرح سے لائے گئے ہیں, اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے وہاں پہ گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں. یہ سرکار کی سرپرستی میں جو تھا, جو لوگ ان کے گئے ہیں, جو گئے بھی ہیں وہاں, وہ عمران کے ووٹر نہیں ہیں, نہ حکومت کے ساتھی.
اچھا، آنے والے کچھ دنوں میں لگتا ہے کہ یہ ڈیسیجن ہو جائے گا یا حکومت جو ہے اس تحریک کو مزید آگے لے کے جائے گی تاکہ کسی نہ کس طرح ان کی حکومت بچ جائے؟ کتنا آگے لے جائیں گے؟ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا کہ شام گیا، بلکہ یہ بالکل گیا، اب یہ ختم ہو چکی ہے. اب یہ کہا لگتا ہے کہ رمضان کا بیچ میں ٹائم آ جائے گا تو یہ جو معاملہ یہ آگے جا سکتا ہے. رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بندوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، وہ بھی رحم کریں گے پاکستان پر اور عوام پر. یہ تو وقت بتائے گا. بہت شکریہ، کہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہوتا ہے. ابھی وقت ہوا بریک کا، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں فردوس صاحبہ، ان سے بات کروں گی. تو فردوس صاحبہ، کیا ہونے والا ہے؟ بڑے لوگوں کے ذہن میں بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بڑا سیاسی ماحول گرم تو ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی بھی، یقین کریں ہم تک فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آخر کیا ہوگا. 50% چانس نظر آ رہے ہیں اپوزیشن جیتنے والی ہے یا حکومت. آپ کیا رائے دیں گی اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ صدف. آپ نے جیسے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، تو اگر میں بھی یہی کہہ دوں کہ مجھے بھی کچھ پتہ نہیں تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں، جو جیسے سینیریو چینج ہو رہا ہے، یہ بالکل اس وقت کرکٹ کا ایک وہی خان صاحب جیسے کہتے ہیں کہ بال ایگزیکٹلی وہی میدان سج گیا ہے اور بالنگ ہو رہی ہے. کبھی کوئی ہو جاتی، کبھی ادھر سے اٹھ جاتی، کبھی ادھر سے اٹھ جاتی ہے. تو خان صاحب کا جو خیال ہے کہ میں نے ایک بال کے ساتھ 3 وکٹیں گرانی ہیں، تو میرا خیال ہے اسی تگ و دو میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کبھی کوئی وکٹ گرتی ہے تو اس کے ساتھ 2 اور بالز پڑ جاتی ہیں. تو یہ میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. لیکن چونکہ آپ تو اس جماعت میں ہیں نا، ہماری کنفیوژن تو بجا ہے کیونکہ ہم اس جماعت سے، نہ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، نہ نون لیگ سے، نہ پیپلز پارٹی سے. ہماری کنفیوژن بجا ہے. آپ لوگوں کی کنفیوژن ہمارے لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر حکومت کیوں اتنی کنفیوز ہے. ہم کو اس چیز سامنے نہیں آ رہی. یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ کے ریزائن کی خبر تو آ چکی ہے لیکن نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں آیا. یہ بھی ایک گیم نظر آ رہی ہے. دیکھیے صدف، آپ میرے سے وہ باتیں کہلوانا چاہتی جو مطلب میں اور ہماری کوئی بھی اسپوکس پرسن آپ کو نہیں بتائے گا. دیکھیے، سچی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے انسرٹینٹی ہے آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، ایگزیکٹلی وہی ہمارے اوپر ہے. ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ نے جمع مردی کے ساتھ، حوصلے بلند کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے اور ہم سٹینڈ بائی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو کنفیوزڈ ہے. جو غداری کر گئے وہ تو کر گئے. ان کے آپ کو کریکٹر پہلے سے بھی پتہ ہے، ان کی قابلیت کا بھی پتہ ہے، ان کی ایفیشینسیوں کا بھی پتہ ہے، ان کی حلقے کے اندر ڈیولپمنٹ جو پروگرامز ہیں ان کا بھی پتہ ہے. لیکن وہ تو ہے اپنی جگہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ میرے میں کوئی تبدیلی آئی ہے. ہمارے باقی جو اصل خان صاحب کے ورکر ہیں ان کی کسی انچ بھر بھی وہ ادھر سے ادھر نہیں ہلے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، لیڈر وہی ہوتے ہیں جن کے پیچھے چلنے والے لوگ. جو ممبران پھر موو کر گئے ہیں، کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شروع سے ہی سنسیئر نہیں تھے کہ جنہوں نے یہ آپ فیصلہ لے لیا کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کسی اور جماعت میں جائیں؟ دیکھیں، میں 1-2 کو تو جانتی ہوں. وہ جب آئے تھے تب بھی وہ اس طریقے سے نہیں آئے تھے. ان کو مطلب انہوں نے جب دیکھا کہ عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے تو انہوں نے اس کو جوائن تو کر لیا. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے پی ٹی آئی کے کسی جو ورکر تھا اس کو انٹرٹین نہیں کیا تھا. ان کو وہ پیچھے سیٹوں پہ بٹھاتے تھے اور وہ بچے ہمارے پاس آتے تھے ورکرز کہ جی میم ہمارا کام نہیں ہو رہا تو آپ کائنڈلی چلیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ تو آج کے تو نہیں ہیں، وہ ہمارے حلقوں میں جو ہیں گندے نالے اس کی طرح اوپن پڑے ہیں، اسکول اپ گریڈ نہیں ہوئے، سڑکیں ویسی ہیں. لوگوں کو اتنے زیادہ تکلیفیں تھیں کہ میں آپ کو غلط نہیں بتاتی، میں سچ بتا رہی ہوں کہ میں نے جب پی ٹی آئی کی طرف سے ان کی حمایت کرتی تھی تو مجھے جا کے ہاتھ جوڑنے پڑتے تھے کہ خدا کے لیے ایک دفعہ پی ٹی آئی کی خاطر ان کو آزما لیں. تو ہمیں تو نہیں اندازہ تھا کہ اس طرح سے وہ ہمارے ساتھ غداری کر جائیں گے. بہرحال اپنے اپنے کریکٹرز ہوتے ہیں اور ہم لوگ تو اپنی دے سکتے ہیں اپنی. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ ممبران واپس آئے کیونکہ جب وزیر اعظم آئے تھے جلسے میں انہوں نے تقریر کی تھی تو تب ایک ریکویسٹ بھی کی تھی انہوں نے کہ واپس آ جائے، لیڈر باپ کی طرح ہوتا ہے، معاف کر دیں گے. لیکن دھمکیاں بھی دی تھی کچھ نا وزیر اعظم نے. تو کچھ ممبر واپس آنے کا سوچ رہے ہیں، آئے ہیں، یا کیا سچویشن چل رہی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کچھ ممبر نے کانٹیکٹ کیا بھی ہے اور کچھ کرنے والے ہیں. دیکھیں، یہ امید ہی ہے. جس طرح سے سینیریو ہو گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے بتایا کہ انٹرنیشنلی یہ لوگ بلیک میل ہو رہے ہیں اور یہ عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں.
اس طرح نہیں ہوتا. اپنے ملکوں کو بیچا نہیں جاتا, اپنے ملکوں کے اندر غداری نہیں کی جاتی, اپنی عوام کے ساتھ سنسیئر ہونا ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ انفارچونیٹ ہیں ہم سب لوگ کہ ہم آپس کی لڑائیوں میں اپنی غریب عوام کو بالکل بھول چکے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا صدف, نہ تو مہنگائی کا رونا ہے, میڈیا میں بھی وہ مہنگائی ختم ہو گئی, آپ کے باقی ایشوز ختم ہو گئے. ناؤ وی آر فوکسنگ آن ون تھنگ کہ واٹ از گوئنگ آن اینڈ واٹ وڈ بی ڈن. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو جس طرف آپ لگائیں اس طرح لگ جاتی ہیں. اب آپ بھی نہیں کرتی میرا خیال جا کے کہ مہنگائی ہے یا نہیں, آپ میرے پاس آ گئی ہیں کہ بتائیں جی حکومت. مہنگائی کو ہم نہیں چھوڑتے. نہیں, آئی ڈونٹ نو اب آج کل آپ کیا کریں, بیکاز آئی ایم بزی. میں نے آپ کو نہیں دیکھا کیونکہ میں کمالیہ کے جلسے میں گئی ہوئی تھی, پھر لاہور کے جلسے میں تھی, تو میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے مہنگائی پہ بات کی. بہرحال دیکھیں, ایک اسٹرانگ قوم بننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. میری عوام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جو ماحول بن رہا ہے اس ماحول کو ہم سب لوگوں کو ختم کرنا ہے. میں بھی عوام الناس ہوں, میں بھی آپ کی ایک عام ورکر سے اوپر آئی ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے, اس وقت خان صاحب کا جو 27 کا جلسہ تھا آپ نے دیکھا, لوگوں کے جذبے دیکھے. میں سمجھتی ہوں کہ دراصل ہماری جو عوام ہے اس کے جذبات یہی ہیں کہ ہم ایک منحصر قوم ہو کے آگے بڑھیں اور دنیا کو دکھائیں کہ ہم کیا ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے کسی طرف کا نہیں رہنے دیا, لوگوں کو لوٹے بنا دیا, لوگوں کے موریل بیچ دیے, لوگوں کے ایمان بیچ دیے. تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ بیکاز وی آر مسلم. اور جیسے وہ خان صاحب نے جلسے میں بھی کہا کہ ہم نے 73 سالوں میں جب کہ بنایا ہم نے اسلام کے نام پہ ملک تھا, لیکن انفارچونیٹلی یہ وہ چیزیں جو آپ ابھی دیکھ رہی ہیں وہ اس طرح سے ہیں نہیں ہیں. تو دیکھیں, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. پارٹیاں یا لوگ آنے جانے ہوتے ہیں. ابھی سچویشن کیا کہیں گی, کیونکہ اگر دیکھا جائے اپوزیشن کے پاس نمبر گیم جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے, شاید زیادہ ہی ہوگی ایک آدھی, تو آپ لوگوں کو ایسا لگ نہیں رہا کہ بس اب یہ حکومت کا ٹائم پورا ہو گیا, اپوزیشن بس جیتنے ہی والی ہے؟ دیکھیے, اتوار تک بالکل ایسی کوئی چیز ہم نہیں سوچیں گے. جب بالکل ہمارے سامنے چیزیں آ جائیں گی تو ہم, یہ جو ہے نا یہ آخری وقت تک کی جنگ ہے, اور یہ نروس کی جنگ ہے. اور عمران خان صاحب نے ہمیں ایز اے ورکر سکھایا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو لڑنا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو جھیل رہے ہیں. ایسی فکر والی بات کوئی نہیں. مجھے اپنے اللہ پہ بڑا یقین ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو ذل و منتشاؤ وہ تو عز و منتشاؤ, اللہ جس کو چاہے گا عزت دے گا. لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو عزت دے, اور اس کا جو ویژن ہے جو وہ پاکستان کے لیے سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی. کہیں نہ کہیں وزیر اعظم تھوڑے بہت پریشر میں نہیں آنا شروع ہو گئے, کیونکہ انہوں نے شروع سے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ ہونے پہ. انہوں نے تب یہ کہہ دیا تھا کوئی کچھ بھی کر لے وزیر اعلیٰ یہی رہنے والے ہیں. لیکن اب جس طرح سے اب ان کو ہٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو پریشرائز دکھائی دے رہے ہیں کچھ. دیکھیں, اس کو پریشر نہیں کہتے, اس کو آپ گیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی ایک ایسی کوئی ٹیکٹکس ہوں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرنا پڑا ہے. آپ فکر نہیں کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی بہتری نظر آئے گی. جب اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے تو پھر جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں برکت پڑتی ہے. تو دیکھیے گا, آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے اس وقت جو ہیں ہمارے اسپیکر صاحب یا چودھری صاحب ہمارے لیے بہتر ہوں پی ٹی آئی کے لیے, تو میں بھی یہ ایک اچھی چینج ہو. امید کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ہم اپنے لیڈر کی ہر بات کے اوپر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اچھا, اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو ان کی طرف سے جو وزیر اعظم کا نام سوچا جا رہا ہے وہ شہباز شریف کا ہے, سمجھتی ہیں کہ وہ آ کر ملک کو بہتر کر لیں گے؟ جتنی آپ لوگوں نے اس ملک میں مہنگائی کر دی ہے کنٹرول کر لیں گے؟ صدف, یہ سوال میرے سے نہیں پوچھے, یہ عوام سے پوچھے. اور آپ اپنے عوام بڑی حق میں ہے نون لیگ کے, اس سے آپ غلط نہ سمجھیں, عوام بہت حق میں ہے نون لیگ کے. نہیں, وہ مجھے پتہ ہے, لیکن آپ نے دیکھا 27 کو, وہ بھی ذرا نظر میں رکھیں کہ جس طرح سے لوگ باہر نکلے تھے, اور یقین مانیں کہ ہم نے بالکل سپورٹ نہیں کیا تھا. اور لوگ جس انداز میں وہاں پہنچے, دیکھیں 2 طرح کے لوگ اس وقت چل رہے ہیں. ایک وہ لوگ جو بالکل ہی جو ان کے دماغ کے اوپر مہنگائی چھا گئی, اور ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی ضرورت ہے. ہمیں ان کو کیٹر کرنا چاہیے. مہنگائی وہی بات کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ مہنگائی کو تو آپ لوگوں نے انہینس کیا ہوا ہے, میڈیا نے انہینس کیا ہوا ہے. مہنگائی اٹ سیلف نہیں ہے, الحمدللہ لوگ کام کر رہے تھے, لوگ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں.
اب جس انداز میں اسلام آباد میں بھی لوگ گئے اور آپ نے دیکھا کس مہنگائی، آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ ابھی ٹی وی دیکھ نہیں رہی ہیں کہ جس طرح سے دالوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، بیسن جو کہ ابھی رمضان میں یوز ہونے والا ہے، آئل جو کہ بہت زیادہ یوز ہونے والے، ان کے ریٹس کتنے زیادہ ہو چکے ہیں؟ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہو رہے ہوں گے زیادہ، لیکن اس وقت عوام کو بخار چڑھا ہوا ہے یہ جو عدم اعتماد کا، تو وہ لوگ اس طرف لگے ہوئے ہیں، جس طرف لگاؤ گے وہ لگ جائیں گے. دیکھیں قوم میں ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں اسٹرانگ قومز وہی ہوتی ہیں جن کے اوپر جو بھی مشکل آئے اس کو وہ سہ جائیں. یہ حالات ہمارے انٹرنیشنلی ہمارے مسائل میں ہے، پوری دنیا میں یہ مسئلے ہیں، ہمیں فیس کرنا ہے اور ہمیں فیس کرنا سکھانا چاہیے کہ دیکھیں مشکلیں جب ان قوموں پہ آتی ہیں نا اس کو ہم نے فیس کرنا ہے. اگر اس وقت میری پارٹی مشکل میں ہے تو مجھے فیس کرنا آنا چاہیے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کو فیس کرنا آنا چاہیے. کریکٹر بلڈنگ اسی کو کہتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہماری جو تھی پچھلی حکومتوں نے بالکل کریکٹر بلڈنگ کی نہیں کہ انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں اس کو ہم نے کس خوش اسلوبی سے ان میں سے نکلنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. میں بڑی دعاگو ہوں اور پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرنا پاکستان کے لیے بہتر کرنا. پہلے ہم پاکستانی ہیں پھر ہماری پارٹی ہیں. لائے عمل کیا ہونے والا ہے اگلا؟ اگر یہ تحریک کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو جو وزیر اعظم عمران خان ہے وہ چپ تو نہیں بیٹھنے والے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ سب کو یہی لگ رہا ہے. تو کیا ہونے کیا والا ہے اس کے بعد؟ تیاری کریں، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں جائیں گے اور پھر ایک دفعہ پروف کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جو ہے نا میجورٹی لینے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم اس طرح سے جو لوگوں نے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی اس طرح سے ہم آئندہ بلیک میل نہ ہوں. اچھا، دوسری بات یہ بھی کہ جو جہاں تک ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ جس طرح سے اپوزیشن نے یہ سٹیپ لے تو لیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے لیے بھی یہ فیصلہ شاید غلط ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے جو ہمیں بھی اور جو عوام کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ جو عمران خان کی مقبولیت ہے، جو لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں ہے، وہ بڑھ رہی ہے. تھینک گاڈ آپ بتا رہی ہیں مجھے، ہمیں تو آلریڈی پتہ تھا، لیکن مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے منہ سے لوگ اب واقعی باہر نکل کے بولتے ہیں. پہلے ہمیں پی ٹی آئی، یقین کریں پی ٹی آئی کے سپورٹرز نظر نہیں آتے تھے، اب ہمیں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی نظر آنے لگے. اپنے خان صاحب کا جو جلسہ تھا وہ کس لیے تھا؟ ایکچولی انٹرنیشنلی انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی تھی کہ خان صاحب کی جو ہے مقبولیت اس میں کمی آئی ہے، لیکن انفارچونیٹ اب آپ نے دیکھا جب 27 کو خان صاحب نے یہ جلسہ بلایا اور لوگ کس طرح کس جوش اور جذبے کے ساتھ وہاں پہنچے. آپ سوچ سکتی ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہوئی ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے کی مقبولیت کبھی کم ہوئی ہے؟ میں کل ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، خدا جانتا ہے وہاں پہ بڑے ضعیف الاتقاد، مطلب بڑے لوگ ایسے تھے جو اللہ اور رسول پہ یقین رکھنے والے لوگ تھے. وہ مجھے کہنے لگے کہ ایسا لیڈر ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ ان کے اس ایک اسلامی مملکت میں ایک ایسا بندہ جو دن رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے اور ریاست مدینہ بنانا چاہ رہا ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ دیکھیے چیزیں چلتی ہیں، چلتی رہنی ہیں. انشاءاللہ پاکستان کو دوام ملنا چاہیے. آپ کو، مجھے، ہم لوگوں کو سنسیئر ہو کے آگے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. ہمارے بچے، ہمارے وہ بچے جو ملک سے باہر چلے گئے ہوئے ہیں، ہمیں ان کو واپس لانا ہے. ابھی صرف 3.5 سال کے اندر ہم نے کیا ہے، اس میں ہم نے آدھا ٹائم تو کرونا میں گزار دیا. ابھی آپ دیکھا آپ نے، میں ہر ہاسپٹل میں گئی اس سے پہلے کمالیہ کے جلسے، لوگوں کو جو صحت کارڈ دیا ہے آپ اس سے ایگری کریں گی، لوگوں کو وہ اتنی بڑی فیسلٹی ہے، اتنی بڑی فیسلٹی ہے کہ دنیا حیران ہے، اور لوگ دوائیں دے رہے ہیں. میں نے تو وزٹ کیا ہے. تو دیکھیں نا چیزیں ہم نے اب انشاءاللہ تعالیٰ اب موقع آیا تھا، اللہ نے اس وبا سے میں نکالا تھا. اب ان کو بھی، اپوزیشن کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب عمران خان اپنی آئی پہ آ جائے گا اور اس نے وہ تمام کام کر دینے ہیں جو وہ چاہ رہا تھا. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں، آپ بھی اور میں بھی، آپ بیٹی ہیں، آپ بھی اس ملک کی بیٹی ہیں، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. بالکل ہم دعا کریں گے کہ جو بھی ہو، چاہے اپوزیشن جیتنے والی ہے یا یہ حکومت یہ رہنے والی ہے، جو بھی ہو کم از کم عوام کے حق میں ہو. ابھی وقت ہے بریک کا، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ نون لیگ کے رہنما موجود ہے احسان افضل صاحب، ان سے بات کروں گی. احسان صاحب بتائیں آخر چل کیا رہا ہے؟ ہمیں نہ اپوزیشن کی گیم کچھ سمجھ آ رہی ہے، نہ حکومت، ہر کوئی اپنی جنگ لڑ رہا ہے. ابھی تک کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کچھ چیزیں آپ کلیئر کر دیں کہ آخر پلڑا کس کا بھاری ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں
جب اپوزیشن نے نو کانفیڈنس کا فیصلہ کیا اور اسمبلی کے اندر جو ہے اس کو ٹیبل کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم نے اپنی پوری تیاری کر کے کیا تھا, اور وہ تب کیا تھا جب کولیشن پارٹنر چاہے وہ ایم کیو ایم ہو اور پی ایم ایل کیو ہو, انہوں نے ہمارے حق میں ابھی فیصلہ اناؤنس نہیں کیا تھا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری نمبر گیم تب بھی مکمل تھی. آج کیا فرق پڑ گیا؟ آج یہ پڑا ہے کہ بی اے پی پارٹی کے 4 رہنما ہمارے ساتھ آ گئے. آج 3 انڈیپینڈنٹ شاہ زین بگٹی صاحب ہمارے پاس آ گئے ہیں. پھر طارق چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے. تو آج ہمارا جو نمبر جو ہے وہ 170 پہ تو صرف یہی لوگ, اور یہ ہمارے جو میڈیا بھی اس کو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ 170 اراکین جو ہیں وہ اپوزیشن کے پورے ہو چکے. صاحب یہیں پہ میں آپ کو ٹوکوں گی, جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے نمبرز پہلے سے پورے تھے تو اس لیے ہم تیاری سے آئے تھے, تو اگر نمبرز پورے تھے تو اتحادیوں کو خریدنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ انہی نمبرز کے ساتھ آ جاتے. دیکھیں یہ تو ایک ہے نا, خریدنا یا پیسہ چلا یا کوئی لوگوں کے ضمیر کی بولیاں لگ رہی ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہم تو چیلنج کرتے ہیں حکومت کو کہ آپ ثبوت عوام کے سامنے رکھیں. ان لوگ جو ضمیر خرید رہے ہیں اور جو بک رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں, لیکن یہ کہ نہ کوئی ثبوت ہونا, نہ کوئی بات ہونا, اور کھڑے پیر آپ الزام لگا دیں اور اس کو ثابت نہ کر پائے, تو یہ اخلاق مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں جو ہو رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا, کوئی پیسوں کا لین دین نہیں ہو رہا تھا. جی بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں. اور اس کی دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کے ممبران جن کو ہم کہتے ہیں باغی ممبران, یہ کیوں باغی ہیں؟ یہ اس لیے باغی ہیں کیونکہ ضمنی الیکشنز میں پورے پاکستان میں پی ٹی آئی شکست پذیر ہوئی, پھر کے پی کے لوکل باڈی الیکشن میں شکست پذیر ہوئی. جو سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ اپنا مستقبل دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے ہار کی علامت ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ موقع ہے کہ ہم اس جماعت کو, جو ایک نااہل, نکمی اور کرپٹ جماعت ہے, اس کو چھوڑ کے اپوزیشن کی طرف آ جائیں تو ہمارا سیاسی مستقبل بھی پورا ہو جائے اور ملک کا بھی فائدہ ہو جائے. تو یہ یہاں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہی. لوگ اپنے جو ہے وہ ضمیر کی آواز سنتے ہوئے یا یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا سیاسی مستقبل اب پی ٹی آئی میں نہیں ہے, وہ پارٹی کو تبدیل کر, اور اپنی سزا دیکھیں آئین کے مطابق, سب کچھ آئین کے مطابق ہو رہا ہے. جو آرٹیکل 63A ہے وہ تب لاگو ہوتا ہے جب کوئی اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈال دیتا ہے یا پارٹی کے اصولوں کے خلاف چلتا ہے. تو اگر ایسا ہوگا تو وہ بندہ اپنی رکنیت کھو جائے گا. اس کو یہ بہت بڑی ایک سیاسی آدمی کے لیے, اگر ایم این اے ہے یا ایم پی ہے, وہ اپنی سیٹ کو لوز کر جائے تو وہ یہ رسک دے رہا ہے, وہ یہ اپنا قربانی دے رہا ہے کہ وہ اپنی ایم این اے شپ جو ہے اس کو جانے دے رہا ہے, اپنی ایم پی اے شپ جانے دے رہا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں جس طرح سے اگر آپ لوگ یہ مدت پوری کرنے دیتے تو زیادہ بہتر نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ اگر آپ لوگوں کے اگر یہ تحریک عدم اعتماد جو لے کر آپ لوگ آئے ہیں یہ کامیاب ہو جاتی ہے, اور عمران خان تو یہ کہیں گے نا مجھے سیاسی شہید کر دیا گیا ہے, ابھی میں بہت کچھ کر سکتا تھا, میں کرنے والا تھا, اپوزیشن نے آ کے رکاوٹیں ڈالی ہیں, تو اس کا کہیں نہ کہیں عمران خان کو اگلے الیکشن کے لیے فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا وہ ضرور سیاسی شہید ہوتے اگر کوئی غیر آئینی کام ہو رہا ہوتا, اگر کوئی بیہائنڈ دا سینز کوئی کارروائی ہو رہی ہوتی, یا کوئی مقتدر اداروں کو کی سپورٹ لی جا رہی ہوتی, تو پھر تو یہ جو ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں, پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ تو آئین کے مطابق, دیکھیں ایسے بھی ملک ہیں جن میں چند سالوں میں 10 وزیر اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں, اگر وہ میجورٹی ہاؤس کی لوز کر جاتے ہیں تو تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک آئینی عمل ہے کہ عمران خان صاحب اپنی میجورٹی لوز کر گئے ہیں اور اب نو کانفیڈنس موشن ہوگی. ہم کہتے ہیں وہ اپنا کوئی اور جو ہے کینڈیڈیٹ لے آئیں, جس کو ہاؤس سلیکٹ کرے گا وہ قبول ہوگا. ہم اس حکومت کے ٹینیور کو نہیں ختم کر رہے, ہم جو ہے ایک نو کانفیڈنس موشن لے کے آ رہے. اچھا, مریم نواز بھی جب جلسوں میں اب آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے, لیکن کچھ بھی چیزیں ابھی تک کلیئر نہیں ہو پا رہی ہیں, کیا وہ واپس آنے والے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب کا جو دل ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. وہ 3 بار کے وزیر اعظم رہے ہیں, پہلے بھی انہوں نے بہت ساری سازشوں کا سامنا کیا, اور اب بھی جو ہے یہ جو ان کو جو سزا ہوئی وہ ارشد ملک کیس کے اندر, وہ دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا خود ایک ویڈیو کے اندر کہ ان کے اوپر پریشر تھا اور کوئی کرپشن کے ثبوت نہیں تھے, اس کے باوجود ان کو سزا. تو ہمارا تو یہ یقین ہے کہ ان کی سزا جو ہے کالعدم ہونی چاہیے. نمبر 2, وہ ضرور پاکستان آئیں گے جب ان کا علاج اور ان کی صحت ان کو اجازت دے گی, تو وہ انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوں گے. اچھا, الیکشن وقت سے پہلے ہوتے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں سیاست آج کل تو جو ہے وہ ممکنات کا کھیل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا ملک کے لیے کہ نو کانفیڈنس کے بعد جب اس حکومت سے ہم نجات حاصل کر لیتے ہیں تو 15 مہینے کا جو ٹینیور ہے وہ اتنا بڑا ٹینیور نہیں ہے کہ ملکی مسائل کو ہیڈ آن لیا جائے, ایک چھوٹا مینڈیٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سولوشن ہے وہ ایک 5 سال کے مینڈیٹ کی حکومت کے, جس حکومت کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو وہ بڑھ چڑھ کے ان مسائل کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ایک ممکنات میں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 2022 میں ہی ہو جائے. اچھا, جو وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں جلسہ ہے کہ اس حوالے سے بات کروں گی, کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے تھے کہ اب جو عوام ہے وہ عمران خان کو پسند نہیں کر رہی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان وزیر اعظم رہیں. لیکن جب انہوں نے جلسہ کیا تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہمیں وہاں پر نظر آئی, جس سے یہ اندازہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ ابھی قائم ہے یا اس سے زیادہ بھی کہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ جلسے جو ہیں وہ مقبولیت کا نشاندہی نہیں کرتے. دیکھیں یہ ہم جلسہ کرتے رہتے ہیں کہ اس کا جلسہ بڑا, جلسہ ہمارا بھی بہت بڑا تھا. میں پی ایم ایل این سے ہوں, میں کہوں گا ہمارا جلسہ زیادہ بڑا تھا, پی ٹی آئی والا کہے گا ہمارا جلسہ زیادہ بڑا تھا. لیکن یہ مقبولیت کا کوئی جو ہے تعین نہیں کر سکتے. مقبولیت آپ کو الیکشنوں میں پتہ چلتی ہے. جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو اس کے اندر عوام جس کو ووٹ زیادہ ڈالتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے, جس کو کم ڈلتے ہیں وہ غیر مقبول ہوتی ہے. اور پچھلے جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں درجنوں کی تعداد میں, اس میں پی ٹی آئی شکست پذیر رہی ہے. یہاں تک کہ وہ اپنے گھر سے کے پی کے سے ہار گئے, وہاں بھی ان کو بہت بری شکست ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاپولیرٹی کا اندازہ کرتے ہیں. باقی سرویز ہیں, جو گیلپ سروے بھی ریسنٹلی ہوا اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مقبول ترین لیڈر تھے. تو یہ جلسہ جو ہے اس کو پی ٹی آئی پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کیونکہ ہمارا جلسہ بڑا ہو گیا تو ہم بہت مقبول ہیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے, جلسے بڑے ہو جاتے ہیں. پارٹی اگر پیسہ خرچے, پارٹی اگر مینجمنٹ اچھی کرے, پارٹی اپنے اب یہ جو جلسہ تھا کراچی سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ان کے پی ٹی آئی کے, تو پورے پاکستان کا جلسہ تھا. تو جلسہ کامیاب کرنا اس کا بالکل جو ہے وہ مقبولیت سے کوئی لنک نہیں ہے. اچھا, جیسے آپ لوگ پوری تیاری سے یہ تحریک بھی لے کر آئے ہیں اور کافی پر امید بھی ہیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ کامیاب ہوگی, تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس پوری تحریک میں, اس پوری پلاننگ میں کہیں عوام بھی شامل ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی اس وقت جو عوام کو مسائل درپیش ہیں ان میں مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور آپ لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ہم جو ہیں عمران خان اس طرح سے مسائل نہیں ختم کر سکا, مہنگائی نہیں کم کر سکا. تو کیا آپ لوگوں کا ایسا بھی کوئی پلان ہے کہ اگر اپوزیشن آ جاتی ہے مہنگائی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو آپ کی معیشت کی صورتحال ہے وہ کافی کمزور ہے, اور ملک کو جو روپے کی گراوٹ ہے وہ مہنگائی کی ایک بہت میجر وجہ بن رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تجارتی خسارہ ہے وہ ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا جو ابھی آ رہا ہے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں جو عدم اعتماد کیا ہے یہ عوام کے لیے کیا ہے کہ آگے آنے والا جو وقت ہے وہ بہت مشکل ہے, اور اس کے اندر اگر ایک نااہل حکومت کو, خاص کر کے ایک ایسے وزیر اعظم کو جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا کرنا ہے, وہ کھیلتا رہا تو ملک خدا نخواستہ اس نہر پہ نہ پہنچ جائے کہ وہاں سے اس کو بہتری کی طرف لے جانا ناممکن ہو جائے. تو یہ مشکل وقت ہے ملک کے اوپر. ملک کی معیشت جو ہے وہ بہت کمزور ہے. اس وقت بڑا بہادر فیصلہ ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ اس مشکل وقت کے اندر پاکستان کی لگاموں کو سنبھالنا اور اس پھر ملک کو آگے لے کے چلنا. تو یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا کہ ہم اس کو 1.5 سال ملک کو اور ڈوبنے دیتے, عمران خان کو اور گندا ہونے دیتے, کیونکہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, ملک کی جو روپیہ ہے وہ بھی گر رہا ہے, آپ کی معیشت جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس مشکل وقت میں سمجھتا ہوں اپوزیشن نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت اگر ملک کی ہم لگامیں سنبھالیں گے تو اس کو اس نقصان سے بچا لیں گے جو عمران خان کی نااہلی اور مس گورننس اور انکمپٹنس جو ہے وہ دے سکتی ہے. اچھا احسان صاحب, اگر ہم فرض کر لیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ کوشش کریں گے کہ چیزوں کو کنٹرول کریں, اگر چیزیں اس ٹائم میں الیکشن سے پہلے نہیں کنٹرول ہو پاتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کو اس کا کافی نقصان ہونے والا ہے؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں, دوبارہ میں یہاں بات اپنی دہراؤں گا, کہ جو ملک کے مسائل کی جو سلوشن ہے اب ایک جماعت کے پاس نہیں ہے. یہاں جتنی خرابی عمران خان نے کر دی, چاہے وہ ریلوے ہو, پی آئی اے ہو, آپ کی سٹیل ملز ہوں, یا پوری ملک کی معیشت ہو, یا عام آدمی کی زندگی ہو,
اس میں بہتری لانا جو ہے وہ بڑا اب ایک اتنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب جماعتوں کو سر جوڑ کے اس کی طرف جو ہے وہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے پہلے بھی کیا, ہم نے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, 2300-2400 بم دھماکے, اس معاملے کو بھی ہم نے ریکور کیا. تو ہمیں اس چیز پہ ہمیں اپنی جماعت کی لیڈرشپ کے اوپر اور ٹیم ورک پہ اعتماد ہے کہ ہم ضرور بہتری لے کے آئیں گے اس ملک. بالکل, آپ نے اچھی بات تو کی کہ بہتری لائیں گے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس تحریک کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم کے لیے جو نام سامنے آ رہا ہے وہ شہباز شریف کا ہے, آپ کی جماعت سے ہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پریورٹی میں وہ کام ہوں گے, وہ کر پائیں گے, یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنا دینا, اس کے حق میں ووٹ دینا, باقی جو آپ کی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کی بھی کوئی گیم ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم, اگر ہم فرض کریں وزیر اعظم شہباز شریف وہ کام اس طرح سے نہیں کر پاتے, نون لیگ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم تو ایک اچھی نیت کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس نااہل حکومت سے نجات حاصل کر کے کوئی بہتری لے کے آئیں, تو ہماری تو یہ نیت ہے. اب دلوں کا راز اللہ جانتا ہے, ہماری نیت صاف ہے. پی ایم ایل این اس عوام کے لیے ہمیشہ لڑتی رہی ہے اور ابھی بھی لڑے گی, اور اسی نیت سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کامیابی دے گا. اور دیکھیں, اگر کوئی اس طرح کی کوئی چال ہے تو وہ وقت کے ساتھ ایکسپوز ضرور ہو جائے گی. اب جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی جو سزا ہے اس کو عوام نہیں مانتی, یا جو یہ کرپشن کے دعوے تھے عمران خان کے وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے, کچھ ثابت نہیں وہ کر سکا, اور خود یہ کرپٹ ترین حکومت پچھلے 10 سالوں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے وقت میں اگر کوئی ایسی چال ہوئی تو وہ ایکسپوز ہوگی اور اس کا ہمیں بینیفٹ ملے گا, نقصان نہیں ہوگا. پرویز الہی کا نام جو ہے وہ نامزد ہوا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نام سامنے لے کر آنا ایک اچھا فیصلہ ہے؟ دیکھیں, پرویز الہی صاحب ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں. وہ ایک ہارتی کشتی کے اندر جا کھڑے ہوئے ہیں جو ایک ڈوبتی کشتی ہے. تو ابھی دیکھیں, پرویز الہی صاحب نے کو لوگ کہتے ہیں کہ جی نامزد ہو گئے وہ سی ایم. ابھی وہ نامزد ایز اے کینڈیڈیٹ ہوئے ہیں سی ایم کے. ابھی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, ووٹ لینے ہیں پنجاب کے اسمبلی کے ممبران کے. ابھی جہانگیر ترین گروپ ان کو قبولتا ہے یا نہیں قبولتا, ابھی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ان کو قبولتے ہیں نہیں قبولتے. میں اگر آپ کو کہوں کہ ہمارے پاس جو نیشنل اسمبلی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ایم پی اے پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو اپنی پارٹی کو چھوڑ کے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک جو انہوں نے وہ نامزد تو ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل الیکشن ہے ان کا, اور بڑے کم چانسز ہیں کہ وہ اس الیکشن کو جو ہے وہ لڑ کے سی ایم بن سکیں گے. اچھا, اپوزیشن جو ہے اس پر یہ بڑا اعتراض کر رہی ہے کہ اگر پہلے ہم لوگ خود سلیکٹ کر لیتے تو آسان ہو جاتا پرویز الہی کو لانا بھی, لیکن اب چونکہ کافی ٹائم کے بعد وزیر اعظم نے یہ خود فیصلہ کیا ہے تو زرداری صاحب بھی خود کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم کم از کم پرویز الہی کو آنے نہیں دیں گے وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر. دیکھیں, یہ تو بڑی ایک مذاقہ خیز بات ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے میرے خلاف, اور پھر جو انٹرنیشنل سازش کر رہا تھا پرویز الہی, اپوزیشن کی طرف جا رہا تھا, اس کو انہوں نے سی ایم سپ کی کرسی دے دی ہے. تو یہ تو دیکھیں, اور وہ جو بزدار صاحب جو کہ وسیم اکرم پلس تھے, ان کی قربانی جو ہے وہ انٹرنیشنل سازش کی وجہ سے سب سے پہلی ان کو دینی پڑ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ہے یہ جو گورنمنٹ کی جو چالیں ہیں یہ ڈیسپریٹ مووز ہیں, اور یہ ہر چال ان کی جو ہے ناکام ہوگی. بہت شکریہ احسان صاحب. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آخر ہونے کیا والا ہے, کیونکہ ابھی تک گیم کلیئر نہیں ہے کہ اپوزیشن جیتنے والی ہے یا حکومت جیتنے والی. تو انتظار کر لیتے ہیں, تھوڑے ہی دن رہ گئے, سب کلیئر ہو جائے گا. تو ابھی پروگرام کا وقت ہوا ختم, دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.